ساتھ ہوں. حزم الاحزاب وحدہ، اس اکیلے اللہ نے سارے لشکروں کو شکست دی. اور دیکھو تو صحیح اللہ کے نبی کیسے ہر حال میں اللہ کی خوشی کا موقع ہو تو اللہ کو یاد کرنا. ہمارا حال یہ ہے کہ پریشانی آ جائے تو پھر بھی دوسروں سے مایوس ہو کر پھر اللہ کی طرف ہماری نظر جاتی ہے. توبہ توبہ، کتنے ظلم کی بات. ہر حال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زبردست قسم کا قحط آ گیا، اور وہ اتنا بڑا قحط، پریشان اور غلہ تقسیم کر رہے ہیں، لیکن مدینہ منورہ سے قحط دور ہی نہیں ہو رہا. انہوں نے خط لکھا مصر کے گورنر کو کہ تم مزے کر رہے ہو، ہم مدینے کے اندر بھوک کے اندر مبتلا ہیں. میں نے کہا امیر المومنین پریشان نہ ہو، اتنا بڑا میں لشکر بھیج رہا ہوں کہ پہلا اونٹ مدینے میں داخل ہو رہا ہوگا، آخری اونٹ مصر سے روانہ ہو رہا ہوگا. وہ بھی کر کے دیکھ لیا لیکن کہا دور نہ ہوا. ایک صحابی نے بکری کو ذبح کیا، ایک خون کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا. تو جماعتیں جاتی تھی بلوچستان کے اندر، تو وہ رو کے کہنے لگا جب بھی جماعت آئی میں نے ان کو بکرا کاٹ کے کھلایا، لیکن کہاں آ گیا میں کیا کاٹ کے کھلاؤں، سارا کچھ ہی ختم ہو گیا، فوت ہو گیا. رو کے کہنے لگا. جماعت والے نے اونٹ لیا، سال کی جماعت تھی تاکہ سامان اٹھا سکے. اونٹ اتنا کمزور ہو گیا اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے کہ وہ سامان اٹھا کے اٹھ نہیں سکتا تھا. یہ بلوچستان کی بات. اس صحابی نے کہا واہ محمد، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، برکتیں لے گئے، اور دیکھیں سارا مدینہ بھوک کے اندر مبتلا ہے. رونے لگا. اسی روتے روتے اس کو نیند آ گئی. اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی. آپ نے کہا جاؤ جا کے عمر کو میرا سلام دو، اور عمر سے کہو علیک القیس القیس، یا عمر عقل مندی کو لازم پکڑو. تو یہ جاگ ہوئی. صحابی گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے قاصد کو جواب دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھول گئے کہ اللہ کے نبی پردہ فرما چکے، توڑتے ہوئے بغیر جوتے کے کہ اللہ کے نبی کا قاصد آیا میرے پاس، اب بولو کیا کہتے ہو. کبھی خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور کہا کہ جاؤ عمر کو میرا سلام کو اور کہو عمر عقل مندی کو لازم پکڑو. کیا کر رہے ہو تم؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی ایسے موقع پہ فوراً مدینہ منورہ کے اندر میں مشورے کے لیے بلا لیتے تھے. بلکہ بعض بدری صحابہ تو ناراض ہوتے تھے کہ عمر ہمیں باہر نہیں جانے دیتا، ہمیں تو نے یہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے، مگر تم ہی تو میرے مشورے والے ہو، تم نے اللہ کے نبی کی صحبت حاصل کی ہے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. پریشانی میں اور غم میں اور ہر حال میں تم نے اللہ کے نبی سے سیکھا، میں تم سے مشورہ کروں. انہوں نے سب کو جمع کیا. الصلاۃ جامعہ یہ کہا کرتے تھے، وہ جمع ہو جاتے تھے. انہوں نے اس وقت میں کہا بولو میں بدل گیا ہوں اللہ کے نبی کے زمانے سے. صحابہ کہنے آپ تو نہیں بدلے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھائے. فرمایا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے بھونا ہوا گوشت کھاؤں، لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس ڈر کی وجہ سے میں بھونا ہوا گوشت نہیں کھا سکتا. آج تو ہماری خواہش اٹھتے ہی ہم نفس کے غلام ہیں. نفس حکم کرتا ہے کہ جی حکم، جی حضور حاضر ہے، کیا حکم کرتا ہے، آپ کا حکم بجا لانے کے لیے ہم تیار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بتاؤ میں بدل گیا کہ نہیں. انہیں کہا پھر اللہ کے نبی کیوں کہہ رہے ہیں مجھے کہ عمر عقل مندی کو لازم پکڑو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے عمر وہ آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ سب کو کہہ رہے ہو کہ آؤ بھوک ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. اللہ سے بات کرو نا، اللہ بھوک کو دور کرے گا. اللہ سے بات کرو نا. اسی مجلس کے اندر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کی، کبوتر کے پر کے برابر وہاں سے بادل نظر آیا اور پھیلتے پھیلتے وہ پورا پھیل گیا مدینے کے اندر، اور خوب موسلادھار بارش ہوئی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس وقت کے قحط کو دور فرما دیا. تو کرنے والے اللہ ہے بھائی، اللہ ہے. بھوک کو دور کرنے والے اللہ ہے. ہم حال کہاں سے آ رہا اور ہماری نظر کہاں جا رہی؟ ہم تو حال کا آنا بھی اللہ کے غیر سے سمجھ رہے اور حال کا دور ہونا بھی اللہ کے غیر سے سمجھ رہے. کام کیسے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو خشکی تری میں فساد ہے، حکومتوں کو گالی نہ دو، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہاں، صحابہ نے اس بات کو سیکھا تھا. ہر حال کے اندر میں ان کا اللہ کی ذات عالی کے اوپر یقین تھا. ہمارے دلوں میں یقین پیدا ہو گیا کہ ہمارا کام پیسوں سے بنے گا، مال سے بنے گا. جتنا مال آئے گا اتنی میری زندگی بن جائے گی. قرآن نے کہا تھا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا مَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. ارے غور سے سنو، مال اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی فتنہ دیا گیا اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اگر مال میں کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہو کے جاتا. بتاؤ، اب بھی حدیث میں آتا ہے یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک زمین کے اندر دھستا رہے گا. جب یہ نکلا کرتا تھا، اس کے جاؤ، اللہ نے خود تعریف کی ہے قرآن کے اندر میں اس کے مالدار ہونے کی. کون ہوگا اتنا مال والا جتنا قارون کے پاس مال تھا؟ کون ہوگا؟ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. قوت والے لوگ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے اور تھکتے تھے. پوری جماعت تھی، جماعت جو اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی. لیکن جب اللہ نے اس کی پکڑ کی، وہ لوگ، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. جب یہ نکلا کرتا تھا اپنے حشم خدم کے ساتھ تو وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کو چاہنے والے تھے کہتے تھے اے کاش ہمارے پاس بھی ایسا مال ہوتا، بڑا نصیبے والا ہے، بڑا نصیبے والا ہے. جب یہ پکڑ میں آیا اور اس کو زمین نے اپنے اندر نگلا اور قدم قدم پہ دھستا رہا، لوگ ایک طرف ہو گئے. وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کاش ہمارے پاس مال ہوتا، ہماری بھی زندگی بن جاتی، کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مال نہیں دیا ورنہ ہمارا حشر بھی قارون جیسا ہوتا. وہ اللہ کی قسم، مال کا مل جانا کوئی کامیابی نہیں اور مال کا نہ ملنا کوئی ناکامی نہیں. اگر یہ ناکامی کی بات ہوتی تو بتاؤ امام الانبیاء کوئی ناکام ہو کے گئے ہیں؟ فوت ہونے کے وقت تک گھر کے اندر میں اتنا تیل نہیں تھا جس سے چراغ جلایا جا سکے. بتاؤ، اپنے لیے بھی پسند کیا کہ اے اللہم احیینی مسکینہ، اللہ غربت میں زندہ رکھ. نہیں اللہ، ریل پیل ہونی چاہیے یار، یہ ہو وہ ہو. کتنے لوگ ہیں باہر ملکوں میں پھر رہے اس لیے کہ کچھ پیسے آ جائیں، کچھ مال آ جائے. ہاں، ایک مرتبہ استاد محترم مولانا جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ سنانے لگے، وہ ایک آدمی باہر ملک چلا گیا کمانے کے لیے، ساتھ ہوں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة حب العيش وسكرة الجهل.
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله وإذا ظهر فيكم حب الدنيا لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا مبارک دین مرحمت فرمایا ہے، اور دین کے اوپر وہ بندہ چلے گا جس بندے کے اندر میں ایمان قوی ہوگا۔ جتنا اندر ایمان آتا چلا جائے گا اتنا یہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کا پابند ہوتا چلا جائے گا۔ بقدر الایمان اس کے اندر اعمال کی بھوک پیدا ہوگی۔ اس لیے سارے نبیوں کا زور اس پہ لگا کہ کیسے لوگوں کے دلوں کے اندر میں ایمان پیدا ہو جائے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سارے نبی کہتے ہیں اے میری قوم اس رب کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی نے آ کر یہی دعوت دی۔ تو ایمان بنیادی چیز ہے۔ کم قسمتی سے امت کے اندر میں اعمال سیکھنے کا مزاج پیدا ہوا، لیکن ایمان سیکھنے کا مزاج پیدا نہ ہو۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی کے اندر غور کریں گے تو وہاں ترتیب یہ نہیں ہے، وہاں ترتیب پہلے ایمان ہے پھر اعمال بعد میں۔ اچھا اندازہ لگاؤ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی سورۃ بقرہ کو 12 سال میں سیکھا انہوں نے۔ ہمارا بچہ 2 سال میں سارا قرآن سیکھ لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے۔ اور یہ صحابہ ہی کا قول ہے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمانا، کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا، پھر ہم بڑھتے چلے گئے، ایمان کے اندر بڑھتے چلے گئے۔ تو ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ یعنی حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، روزے سال میں 30 دن فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے صاحب نصاب کے اوپر، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ لیکن ایمان ایسی چیز ہے اس کا ہر وقت ہر آدمی کے دل کے اندر ہونا فرض ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی گھڑی کوئی لمحہ اگر ایمان کے بغیر گزر گیا تو یہ خطرے میں چلا گیا۔ حدیث میں آتا ہے بعض اعمال ایسے ہیں کہ آدمی کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر سائبان کی طرح چھت کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے انتظار میں کہ یہ اس عمل سے فارغ ہو جائے، پھر یہ واپس داخل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر اس حال کے اندر میں اس کا انتقال ہو گیا تو یہ بغیر ایمان کے جائے گا۔ ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے، اتنا ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے جو آدمی کو حرام سے روک دے حلال پر ڈال دے۔ یہ مرد کے لیے بھی فرض عین ہے، عورت کے لیے بھی، کالے کے لیے بھی، گورے کے لیے بھی، عربی کے لیے بھی، عجمی کے لیے بھی۔ من این کان من حیث کان، جہاں کا ہے جس جگہ کا ہے، سب سے پہلا مطالبہ ہر ایک سے ہے ایمان کو سیکھنا۔ ایمان سیکھنے کی چیز ہے، اسی لیے تبلیغ کے اندر میں بھی یہی کہا جا رہا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اس محنت کا کوئی نام نہیں رکھا، اگر میں نام رکھتا
تو اس محنت کا نام تحریک ایمانی رکھتا. سارا پتہ ہے نماز فرض ہے پھر نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ سارے احکامات کا پتہ ہے. پتہ ہونا اور چیز ہے. ایک عالم کہنے لگے ہندوستان کے ہمارے ہمسائے میں ایک عورت ہے، بہشتی زیور اس کو زبانی یاد ہے، اور وہ ہندو عورت. حالانکہ مولانا شفیق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے شروع میں لکھا ہے کہ جو اس کتاب کو سمجھ کے پڑھ لے متوسط درجے کا عالم بن جائے. اتنی زبردست کتاب لکھی حضرت. اور نہ صرف اس کو یاد ہے بلکہ استحضار بھی ہے. جب مسلمان خلاف مسئلہ کام کرتا ہے تو وہ ہندو عورت کہتے گئے مسلمان تمہارے مفتی نے تو یوں لکھا ہے تو ایسے کرتا ہے. تو معلومات کے اعتبار سے تو ماشاءاللہ اتنی معلومات ہے، لیکن بتوں کی پوجا کرتی ہے اور ایمان سے خالی. تو ایمان معلومات کو جمع کرنے کا نام نہیں ہے کہ ماشاءاللہ بڑے پروفیسر صاحب ہیں اور بڑے فلانے صاحب ہیں فلانے صاحب ہیں. اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. ایمان تو اندر کی مایا ہے، وہ سیکھنے سے آتی ہے. ہم اس ماحول میں آئے نہیں جس ماحول کے اندر میں ایمان سیکھا جاتا ہے. بار بار جو ان بولوں کو بولے گا، اب تو ہم اس ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں 2 اور 2 4 اس کے بول بولے جاتے ہیں اور بندہ تسلیم بھی کرتا ہے کہ واقعی ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ ایک پروفیسر صاحب تھے تو ان کو بول سکھائے. 6 نمبروں میں پہلا تو وہ کلمہ ہے نا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، پیسے سے نہیں ہوتا، چیزوں سے نہیں ہوتا. اب وہ سیکھنے کے لیے وہ مسجد کے صحن میں چل بھی رہے ہیں اور زبان سے کہہ بھی رہے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، پیسے سے نہیں ہوتا. پھر کھڑے ہو کے مسکرانے لگے کہ یار پیسوں سے ہوتا تو ہے، ہم تو پیسوں سے چیزیں تو لیتے ہیں، پیسوں سے بہت دفعہ چیزیں لی ہیں، آپ کہتے ہیں پیسوں سے نہیں ہوتا. یہ کیسی بات؟ محنت کے بدلنے کی وجہ سے جو سچ تھا وہ جھوٹ لگ رہا اور جو جھوٹ تھا وہ سچ لگ رہا. کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنے بڑے دھوکے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر یہ بات اتری ہوئی ہے کہ مال ہوگا، کھڑے ہوئے کہتے ہیں منی از دا پاور. توبہ توبہ استغفر اللہ. مال کو طاقت بتاتا ہے. اللہ کتنے موقعوں پہ بندے کو کہتے لا مال تیرے پاس ہے، بنا کیسے بنا کے دکھا. روتے ہوئے پھر کہتے ہیں جب یہ ہماری اللہ معاف کرے مشرکین مکہ کی عادت تھی، جب ہر جگہ سے مایوس ہوتے تھے پھر آ کے اللہ کی طرف آتے تھے، اور جب اللہ ان کی سن لیتا تھا پھر اللہ کو بھلا دیتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا گلہ قرآن کے اندر میں کیا. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ. کہ ان ظالموں کو دیکھو جب ان کے اوپر موجیں چھا جاتی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، مانتے تھے. وہ بھی مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے. وہ کہتے تھے یہ چھوٹے خدا ہیں، وہ بڑا خدا ہے. جب دیکھتے تھے چھوٹے خدا سے نہیں ہوتا پھر بڑے خدا کو یاد کرتے تھے. توبہ توبہ استغفر اللہ. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ہر جگہ دوڑ لگا کے کہیں اے اللہ چھوٹے خداؤں سے تو نہ ہو سکا، تو بڑا خدا تو کر دے. لگے ان کے ظالموں کو دیکھو جب موجیں پہ چھا جاتی ہیں، چھانے کے بعد یہ اللہ کو مخلص ہو کے کہتے ہیں اے اللہ اب تو ہی کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فلما نجاہم الی البر. جب ان کو نجات دیتے ہیں خشکی کے طرف پھر یہ دوبارہ ہمیں بھلا دیتے ہیں کہ ان ظالموں کے حال کو دیکھو. تو بھائی ایمان سیکھنے کی چیز ہے. ہم ان ماحولوں میں آئیں جس میں اللہ کو بولا جاتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بولا جاتا ہے. ہر جگہ اللہ کے غیر کو بولا جا رہا الا ماشاء اللہ. ہم تو تبلیغ والوں نے بھی اللہ کو بولنا چھوڑ دیا. ہم تبلیغ والوں نے بھی اللہ کو بولنا چھوڑ دیا.
وہ جو حدیث میں آتا نا اتنا اللہ اللہ کو کہ لوگ تمہیں مجنو کہنے لگے، وہ کب کہیں گے؟ یہ کبھی کبھی دعوت دینے سے ہمیں لوگ مجنو کہیں گے، جب حضرت کا کوئی عمل طے ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ خوب بات کر لیتے ہیں ویسے، یا اس کو کہیں گے جو ہر موقع پہ ہر ایک کے پاس اللہ کی بات کرنے والا ہو، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے گن گایا ہی کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اکثر اس کا ذکر کیا کرتا ہے۔ تو اللہ سے محبت کی علامت کی اللہ کے تذکرے کیے جائیں۔ اللہ پاک کو پسند ہے بھائی، اللہ کو اپنا تذکرہ پسند ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن کو شروع ہی اپنی تعریف کے ساتھ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ اللہ اپنی تعریف خود کرتے ہیں، اللہ اپنی بڑائی بیان اپنے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ پاک کہتا ہے میں خود گواہی دیتا ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحان اللہ اپنے بارے میں خود گواہی دیتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، علماء بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کو بولنا یہ اللہ پاک کو پسند ہے، بار بار ان بولوں کو بولا جائے۔ اللہ قرآن میں اپنا تعارف کراتے ہیں، جگہ جگہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ پورا قرآن کھول کے دیکھو توحید کے ساتھ بھرا ہوا ہے، ہر جگہ اللہ اپنا تعارف کراتا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون۔ اللہ کہتے ہیں بتاؤ، تو اللہ کا انداز دیکھو، ہر جگہ اللہ اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور باغات کو اگانے والا کون ہے، اور بارشوں کو برسانے والا کون ہے، اور مجبور کی مضطر کی پریشان کی پریشانی کو دور کرنے والا کون؟ اللہ خود بار بار پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح کون ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، جگہ جگہ اللہ کہتے ہیں بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور۔ اللہ اپنی بڑائی خود قرآن میں بار بار بیان کرتے ہیں کہ دیکھو انتم تخلقون، ہو تم پیدا کرتے ہو۔ کسی کے اندر طاقت ہے پیدا کر کے دکھائے؟ کسی میں ہے طاقت کوئی پیدا کر کے دکھائے؟ اللہ نے اپنی صفت خلق کو بار بار بیان کیا کہ بتاؤ کوئی پیدا کر کے دکھائے۔ کسی کے اندر طاقت ہے؟ بیچارے میاں بیوی ساری زندگی سسک سسک کے زندگی گزار دیں، اللہ کہتے نہیں دیتا۔ کون ہے کہ اس کو دے کے دکھائے؟ کون ہے اس کو دے کے دکھائے؟ اللہ بیماری دے دے، کون ہے اس کو شفا دے کے دکھائے؟ اللہ کہتے وَإِذَا مَرِضْتُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، ساری کی ساری چیزوں کا دینے والا اللہ۔ اور جب حال ہے تو اللہ کے غیر کی طرف توبہ تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہو کہ جب آدمی اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ بڑے ناراض ہوتے کہ میں سارا کچھ کا کرنے والا ہوں، میرے بندے مجھے چھوڑ کے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک عورت آئی نقاب کے اندر اور کہنے لگی حضرت میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ پوچھو۔ انہیں کہا اگر اللہ نے پردہ کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا میں پردہ ہٹا کے آپ کو دکھاتی کہ میں کتنی حسین ہوں، میرے اس حسن کے باوجود میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات یہ اتنی کہی، حضرت گرے بے ہوش ہو گئے۔
وہ تو پریشان ہوگی کہ کیا بات ہوئی، وہ تو اٹھ کے چل دی۔ ادھر جب ان کو ہوش آیا تو مرید حیران ہو کے کہنے لگے حضرت اس نے کیا ایسی بات کر دی، کیا آپ بے ہوش ہو گئے؟ تم نے نہیں سنا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا حضرت میں اتنی حسین ہوں، میرے حسن کے باوجود میرا شوہر دوسری عورت کی طرف دیکھتا ہے، کل اگر اللہ نے پوچھ لیا بتا میرے بندے میرے اندر کیا کمی تھی، میرے ہوتے ہوئے تو میرے غیر کی طرف کیوں متوجہ ہو؟ ہے کوئی اس کا جواب؟ ساری کی ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا، ساری صفات کا مجتمع، ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے کجی سے پاک، اس ذات کو چھوڑ کے اسی کا گلہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الانسان، اللہ کا گلہ دیکھو، ما غرک بربک الکریم، تیرا رب تو کریم تھا، تو اس کریم رب کو چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ تیرا رب تو کریم ہے، اس کریم رب کو چھوڑ کے تو کہاں جاتا؟ ہمارا حال بھی یہی ہے میرے دوستو، آج ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے غیر کے اندر لگ گئے، پتہ نہیں کس کس کو ہم اپنا دل دے بیٹھے، کس کس کو اپنا دل دے بیٹھے۔ کل کلا کو اللہ پوچھیں گے، اللہ سے اللہ اس کا سوال کریں گے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، اللہ کی بڑائی کو بولنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ بار بار قرآن کے اندر میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں، ہے کسی میں طاقت کے دن کو لا کے دکھا؟ اس لیے قرب قیامت میں ایک دن آئے گا اور ایک رات آئے گی، حدیث پاک میں آتا ہے یہ سورج روزانہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کر کے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میاں طلوع ہونا ہے۔ بندے تو سمجھتے ہیں کہ سارا کام خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود نہیں ہو رہا، ایک چلانے والا موجود ہے، وہ سارے نظام کو چلا رہا۔ سورج اجازت مانگتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہاں طلوع ہونا ہے، وہ سورج طلوع ہو جاتی۔ قرب قیامت میں یہ پوچھے گا کہ اللہ میں طلوع ہونا ہے کہ نہیں؟ آج مشرق سے طلوع نہیں ہونا، آج مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ اللہ کا حکم بدلے گا، یہ مغرب سے طلوع ہوگا، لیکن جس دن یہ مغرب سے طلوع ہوگا وہ اللہ پاک رات کو لمبا کر دیں گے، اتنا لمبا کر دیں گے کہ جانور بھی روئیں گے، جانور بھی روئیں گے کہ کیا ہو گیا، دن ہی نہیں ہوتا۔ سردی میں رات لمبی ہو جائے تو لوگ کروٹیں بدل بدل کے کہتے ہیں کیا، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں کب صبح ہوگی، اور وہی اللہ اتنی رات لمبی کر دیں گے، پھر اللہ دن کو طلوع کریں گے، اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ پاک حدیث میں 2 جگہ آتی ہیں توبہ بند ہونے کا وقت، ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ نہیں لگتا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ غرغرہ یعنی سانس اکھڑنا، موت کے وقت جب آدمی کا سانس اکھڑتا ہے اس وقت اس کی توبہ کا دروازہ بند۔ اور دوسرا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، مشرق میں غروب نہیں ہوگا بلکہ نصف النہار تک آئے گا، پھر واپس چلا جائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ دکھانے کے لیے کہ قدرت والے ہم ہیں، دن ہم لاتے ہیں، رات ہم لاتے ہیں، مشرق سے ہم طلوع کرتے ہیں، مغرب سے ہم ہی طلوع کرتے ہیں، تو کرنے والے اللہ ہیں۔ اس بات کو دل کے اندر اتارنا کہ نظام کے چلانے والے ایک اللہ ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی پسند تھا اور بہت تعریف کی اللہ کے نبی نے ہمارے اللہ جل جلالہ والوں کی، اور اپنی زبان سے اقرار بھی کیا کہ اللہ میاں میرے اندر طاقت نہیں ہے میں آپ کی تعریف کر سکوں۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میاں جیسے آپ نے اپنی تعریف کی آپ ویسے ہی ہیں، میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اور کتنے خوبصورت انداز میں اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اللہم انت حق من ذکر وحق من عبد وانصر من طغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من عاطى، اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک، كل شيء هالك الا وجهك، لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، اقرب شهيد وادنى حفيظ، حلت دون النفوس
اخذت بالنواصی كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم. اللہ اپنی بڑائی خود بیان کرتے. اور غور کریں علماء کہ اللہ نے سارے، اللہ کے نبی نے سارے سیغے اس میں تفضیل کے استعمال کیے ہیں. احق من ذکر، احق من عبید، وانصر من ابتغی، ارعف من ملک، اجود من سئل. کون ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے اللہ آپ ہی ہیں جس کی پوجا کی جائے، سب سے زیادہ حقدار تو آپ ہیں. اور جس کی عبادت کی، جس کا ذکر کیا جائے آپ ہی زیادہ حقدار، جس کی پوجا کی جائے آپ ہی زیادہ حقدار، جس سے مدد طلب کی جائے آپ ہی زیادہ حقدار. جو کسی کے اوپر قابو پالے ان پہ نرمی، یعنی جن نیچے والوں کے اوپر آدمی کا عہدہ ہوتا جائے، نیچے بندے بڑھتے جائیں، فخر کے طور پہ کہتا ہے میرے نیچے 200 بندے کام کرتے ہیں، میرے نیچے 1000 بندہ کام کرتا ہے. اور وہ اللہ ساری مخلوقات کا رب، اور قربان جاؤں اس کے ارعف ہونے پہ کہ مہربان بھی اتنا زیادہ ہے، قابو بھی اس کو پورا ہے، ملک ہے، ملک السماوات والارض ہے، آسمانوں زمینوں کا بادشاہ، اس کے باوجود ارعف سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ آدمی کے اوپر رحم کرنے والا، اس سے محبت کرنے والا. اس اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر سے محبت کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے. اللہ کے نبی اللہ کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے، صحابہ اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے. آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک دیہاتی کو دیکھا، وہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہا تھا نماز کے اندر. آپ گزرتے گزرتے آپ نے سنا، جب اس نے دعا پوری کی آپ نے ایک بندے کے ذمہ لگایا جب پوری کرے اس کو میرے پاس بلا کے لاؤ. کیا کہہ رہا تھا؟ یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ولا تخالطہ الظنون، اس کے اوپر گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، ولا یصفہ الواصفون، اس کی خوبیاں بیان کرنے والے اس کی خوبیوں کو بیان نہیں کر سکتے، ولا تغیر الحوادث، حادثات اس پہ اثر نہیں کرتے، ولا یخشی الدوائر، زمانوں کے بدلنے سے ڈرتا نہیں ہے، یعلم مثاقیل الجبال، پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے، ومکائل البحار، سمندروں کے پیمانوں کو جانتا ہے، وعدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کو جانتا ہے، وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جن پہ رات چھا جاتی ہے، جن پہ دن طلوع ہوتا ہے، ان سب کی تعداد کو اللہ جانتا ہے. ولا تواری منہ سماء سماء، ایک آسمان دوسرے آسمان سے اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، ولا ارض ارضا، ایک زمین دوسری زمین سے اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، ولا جبل ما فی قعر، پہاڑوں کے نیچے تہ میں کیا ہے، اس میں سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، کیا کیا اس کے اندر دھات ہیں، اللہ پاک مجھے سارا پتہ ہے. ہاں ولا جبل ما فی قعر ولا بحر ما فی بحر، سمندروں کے تہ کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے وہ سارا ہی مجھے پتہ ہے. عجیب صحابی تھے، آخر کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کے 3 باتیں کی ہیں اس نے، اور کمال کیا اس نے، کمال کیا. کہ اجعل خیر عمری آخرہ، اے اللہ میری عمر کا آخری اچھا بنا دینا. یہ دعا کرنے کی بڑی ضرورت ہے میرے دوستو. کوئی پتہ نہیں کہ خاتمہ ایمان پہ ہو سکے کہ نہ ہو سکے. پہلے سمجھدار لوگ آپس میں ملتے تھے تو کہتے تھے دعا کرو اللہ کرے خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. آپس میں ملتے ہی ایک دوسرے کو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ دعا کرو اللہ کرے خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. تو ہمارے بڑوں میں سے مولانا احمد لاٹ صاحب تشکیل میں تھے امریکہ کے اندر. تو ہمارے لاہور کے بھائی نعیم بٹ صاحب ہیں، وہ کہنے میری حج پہ جانا تھا، میں نے میری تشکیل تھی تو میں گیا اجازت لینے کے لیے حضرت سے، کیونکہ ذمہ دار مولانا احمد لاٹ صاحب تھے دامت برکاتہم العالیہ. میں نے ان سے جا کے کہا کہ حضرت وہ میں نے حج کا داخلہ بھرا ہوا تھا تو اب میرا حج پہ جانے کا وقت آ گیا ہے، میں پاکستان جاؤں گا، وہاں سے پھر میں حرمین شریفین چلا جاؤں گا حج کرنے کے لیے. کب وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ نیچے اترے اور مجھے گلے لگ کے کہنے لگے نہیں
اللہ کے واسطے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اس کی دعا کر۔ وہ جو انہوں نے مجھے لپٹ کے جو رو کے کہا، حالانکہ اس دوران میں مجھے سینکڑوں لوگ ملے جنہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ حج پہ جا رہے ہیں، ذرا دعا کر دینا ہمارے لیے، سلام دے دینا، دعا کر دینا، سب نے کہا۔ لیکن جس غم کے ساتھ، حالانکہ ساری زندگی تبلیغ میں لگ گئی، لیکن رو کے کہہ رہے ہیں کہ دعا کر دینا اللہ کرے خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اس لیے دعاؤں میں بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس دعاؤں کو اہتمام کرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد پھر ہدایت کو چھین نہ لینا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور آپ ہمیں رحمت عطا فرما دیں، آپ بہت عطا فرمانے والے ہیں۔ ہاں اس کے الفاظ دے، اجعل خیر عمری آخرہ، اے اللہ عمر کا آخری حصہ بہترین کر دیں۔ اس عمر میں بھی داڑھی مڑاتا ہو تو بہت بڑی عمر ہو جائے۔ پہلے زمانے میں جس کی عمر 40 سال ہو جاتی تھی وہ اپنا بستر لپیٹ دیا کرتا تھا، نے کہا اب تو اللہ سے لو لگانی ہے، اب تو اللہ ہی سے اپنے باتوں کو کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی 40 سال کے اوپر پیکج دینا شروع کر دیتے ہیں۔ 40 پہ پیکج اور ہے، 50 پہ اور ہے، 60 پہ اور ہے، 70 پہ اور ہے۔ ہر 10 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیکج دینا شروع کر دیتے ہیں اپنے بندے کو کہ میرا بندہ اور بوڑھا ہو رہا، اور بوڑھا۔ ہاں اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ، کہ اللہ میرا آخری عمل بہترین کر دینا۔ آخری عمل، نماز پڑھتے پڑھتے اللہ نے روح قبض کر لی، دعوت دیتے دیتے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے دعوت دے رہے تھے لاہور کے اندر، دعوت دیتے دیتے ان کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہ اللہ سبحانہ جب میں دعوت دے رہا تھا، اللہ اپنی محبت کی وجہ سے نور کی تجلی ڈالی، میں برداشت نہیں کر سکتا، اسی میں انتقال ہو۔ کیسا عمل، اس عمل کے اندر میں انتقال ہو جائے جو اللہ کو محبوب ہو، دعوت دیتے دیتے، تلاوت کرتے کرتے، نماز پڑھتے پڑھتے، طواف کرتے کرتے، یعنی ایسے عمل میں لگا ہوا ہو کہ اللہ کو پیار آ رہا ہو اپنے بندے کے اوپر، میرا آخری عمل سب سے بہترین کر۔ وَاجْعَلْ خَيْرَ عَمَلِي آخِرَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِ يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ، سبحان، کمال کیا یار اس صحابی نے، حالانکہ تھا تو دیہات کا رہنے والا لیکن بہت سمجھدار تھا کہ اللہ میرے دنوں میں سب سے بہترین دن وہ ہو، کیا ہو؟ مجھے نوکری مل جائے، میری کوٹھی بن جائے، اور مجھے اطلاع ملے کہ تیرا انعام نکل آیا اور تیرا فلاں اور تیرا، کہہ رہے نہیں نہیں، القاک فیہ، اللہ جس دن تیری میری ملاقات ہو سب سے بہترین دن وہ ہو، جس دن تیری میری ملاقات ہو اور تو دیکھ کے مجھے خوش ہو رہا ہو، اے اللہ میرا بہترین دن وہ کر۔ جب وہ فارغ ہوئے تو سامنے کہا اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے ہیں، آؤ ادھر۔ وہ آ کے آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس کہیں سے کان سے سونا آیا تھا، آپ نے وہ سونا اس کے ہاتھ پہ رکھا، آپ نے کہا کس قبیلے کے ہو؟ کہا بنی عامر بن سعسع۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے میں نے سونا کیوں دیا تمہیں؟ وہ کہنے لگا میری آپ کے ساتھ رشتہ داری ہے نا، اس وجہ سے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا رشتہ داری کی وجہ سے بھی دینا چاہیے، لیکن میں نے اس لیے نہیں دیا، بلکہ تو نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کی تعریف کی ہے نا، اس وجہ سے میں نے تجھے سونا دیا۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے اللہ کی تعریف کرنے سے۔ اللہ کی تعریف کرو تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اللہ کی تعریف کیسے کریں؟ ہمارے دلوں کے اندر میں تو یہ اترا ہوا ہے کہ مال سے ہوگا، چیزوں سے ہوگا، نقشے سے ہوگا، عہدے سے ہوگا، حکومت سے ہوگا، فوج سے ہوگا، یہ نہیں ہوگے تو پھر کیسے ہوگا؟ اور ادھر کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کیسی بات؟ ادھر اللہ کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ آپ کرنے والے ہیں،
اور پتہ کب چلتا ہے؟ حال کے آنے کے اوپر نظر کہاں جاتی ہے؟ ہاں اللہ آزماتے ہیں، حال بھیج کے دیکھتے ہیں کہ اس کی نظر کس کے اوپر جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کثیرا، آپ کی عادت مبارکہ تھی الحمدللہ علی کل حال، آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے، ہر حال میں اللہ کی طرف نظر، پریشانی آئے تو اللہ، غم آئے تو اللہ، خوشی آئے تو اللہ، ہر حال میں اللہ آپ ہی نے کیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ میرے آپ کے نبی 10,000 لشکر کے ساتھ آپ داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک کے اوپر شائبہ بھی نہیں ہے کہیں کہ میری 10 سال کی محنت اور پھر مدینہ منورہ کے اندر میرا انصار پہ محنت کرنا، اور میں نے ان پہ جان ماری اور میں نے یہ جماعت تیار کی، آج وہ جماعت تگڑی ہو گئی، آج ہم فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں۔ نہیں، یہ الفاظ نہیں تھے میرے نبی کے، الحمدللہ وحدہ، سبحان اللہ، کہ اللہ ساری تعریفیں آپ ہی کے تو ہیں، الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی تو مدد کی ہے، اسی کی مدد سے آج میں داخل ہو رہا ہوں، کل میں اندھیرے میں نکلا تھا، آج دن کے اجالے میں فاتح بن کے اے اللہ آپ کی مدد سے میں آج اترا ہوں اس زمین کے اوپر، آپ نے مدد کی، انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، حزم الاحزاب وحدہ، اس اکیلے اللہ نے سارے لشکروں کو شکست دی۔ اور دیکھو تو صحیح اللہ کے نبی کیسے ہر حال میں اللہ کی خوشی کا موقع ہو تو اللہ کو یاد کرنا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ پریشانی آ جائے تو پھر بھی دوسروں سے مایوس ہو کر پھر اللہ کی طرف ہماری نظر جاتی ہے۔ توبہ توبہ، کتنے ظلم کی بات، ہر حال میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زبردست قسم کا قحط آ گیا، اور وہ اتنا بڑا قحط، پریشان اور غلہ تقسیم کر رہے ہیں، لیکن مدینہ منورہ سے قحط دور ہی نہیں ہو رہا۔ انہوں نے خط لکھا، مصر کے گورنر کو کہ تم مزے کر رہے ہو، ہم مدینے کے اندر بھوک کے اندر مبتلا ہیں۔ میں نے کہا امیر المومنین پریشان نہ ہو، اتنا بڑا میں لشکر بھیج رہا ہوں کہ پہلا اونٹ مدینے میں داخل ہو رہا ہوگا، آخری اونٹ مصر سے روانہ ہو رہا ہو۔ وہ بھی کر کے دیکھ لیا لیکن کہا دور نہ ہوا۔ ایک صحابی نے بکری کو ذبح کیا، ایک خون کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا۔ تو جماعتیں جاتی تھی بلوچستان کے اندر، تو وہ رو کے کہنے لگا جب بھی جماعت آئی میں نے ان کو بکرا کاٹ کے کھلایا، لیکن کہاں آ گیا میں کیا کاٹ کے کھلاؤں، سارا کچھ ہی ختم ہو گیا، فوت ہو گیا۔ رو کے کہنے لگا۔ جماعت والے نے اونٹ لیا، سال کی جماعت تھی تاکہ سامان اٹھا سکے، اونٹ اتنا کمزور ہو گیا اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے کہ وہ سامان اٹھا کے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ یہ بلوچستان کی بات۔ اس صحابی نے کہا واہ محمد، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، برکتیں لے گئے، اور دیکھیں سارا مدینہ بھوک کے اندر مبتلا ہے، رونے لگا۔ اسی روتے روتے اس کو نیند آ گئی۔ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، آپ نے کہا جاؤ جا کے عمر کو میرا سلام دو، اور عمر سے کہو علیک القیس القیس، یا عمر عقل مندی کو لازم پکڑو۔ تو یہ جاگ ہوئی، صحابی گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے قاصد کو جواب دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھول گئے کہ اللہ کے نبی پردہ فرما چکے، توڑتے ہوئے بغیر جوتے کے کہ اللہ کے نبی کا قاصد آیا میرے پاس، بولو کیا کہتے ہو؟ کبھی خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور کہا کہ جاؤ عمر کو میرا سلام کو اور کہو عمر عقل مندی کو لازم پکڑو، کیا کر رہے ہو تم؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی ایسے موقع پہ فوراً مدینہ منورہ کے اندر میں مشورے کے لیے بلا لیتے تھے، بلکہ بعض بدری صحابہ تو ناراض ہوتے تھے کہ عمر ہمیں باہر نہیں جانے دیتا، ہمیں تو نے یہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے، مگر تم ہی تو میرے مشورے والے ہو، تم نے اللہ کے نبی کی صحبت حاصل کی ہے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ پریشانی میں اور غم میں
اور ہر حال میں تم نے اللہ کے نبی سے سیکھا میں تم سے مشورہ کروں. انہوں نے سب کو جمع کیا. الصلاۃ جامعہ یہ کہا کرتے تھے، وہ جمع ہو جاتے تھے. انہوں نے اس وقت میں کہا بولو میں بدل گیا ہوں اللہ کے نبی کے زمانے سے. صحابہ کہے نہیں آپ تو نہیں بدلے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھائے. فرمایا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے بھونا ہوا گوشت کھاؤں، لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس ڈر کی وجہ سے میں بھونا ہوا گوشت نہیں کھا سکتا. آج تو ہماری خواہش اٹھتے ہی ہم نفس کے غلام ہیں. نفس حکم کرتا ہے کہ جی حکم جی حضور حاضر ہے، کیا حکم کرتا ہے؟ آپ کا حکم بجا لانے کے لیے ہم تیار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بتاؤ میں بدل گیا کہ نہیں. انہیں کہا پھر اللہ کے نبی کیوں کہہ رہے ہیں مجھے کہ عمر عقل مندی کو لازم پکڑو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے عمر وہ آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ سب کو کہہ رہے ہو کہ آؤ بھوک ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. اللہ سے بات کرو نا، اللہ بھوک کو دور کرے گا. اللہ سے بات کرو نا. اسی مجلس کے اندر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کی، کبوتر کے پر کے برابر وہاں سے بادل نظر آیا اور پھیلتے پھیلتے وہ پورا پھیل گیا مدینے کے اندر اور خوب موسلادھار بارش ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس وقت کے قحط کو دور فرما دیا. تو کرنے والے اللہ ہے بھائی، اللہ ہے. بھوک کو دور کرنے والے اللہ ہیں. ہم حال کہاں سے آ رہا اور ہماری نظر کہاں جا رہی. ہم تو حال کا آنا بھی اللہ کے غیر سے سمجھ رہے اور حال کا دور ہونا بھی اللہ کے غیر سے سمجھ رہے. کام کیسے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو خشکی تری میں فساد ہے حکومتوں کو گالی نہ دو، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہاں صحابہ نے اس بات کو سیکھا تھا. ہر حال کے اندر میں ان کا اللہ کی ذات عالی کے اوپر یقین تھا. ہمارے دلوں میں یقین پیدا ہو گیا کہ ہمارا کام پیسوں سے بنے گا، مال سے بنے گا. جتنا مال آئے گا اتنی میری زندگی بن جائے گی. قرآن نے کہا تھا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. ارے غور سے سنو، مال اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی فتنہ دیا گیا اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اگر مال میں کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہو کے جاتا. بتاؤ اب بھی حدیث میں آتا ہے یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک زمین کے اندر دھستا رہے گا. جب یہ نکلا کرتا تھا اس کے جاؤ اللہ نے خود تعریف کی ہے قرآن کے اندر میں اس کے مالدار ہونے کی. کیا ہوگا اتنا مال والا جتنا قارون کے پاس مال تھا؟ کون ہوگا؟ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. قوت والے لوگ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے اور تھکتے تھے. پوری جماعت تھی، جماعت جو اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی. لیکن جب اللہ نے اس کی پکڑ کی وہ لوگ، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. جب یہ نکلا کرتا تھا اپنے حشم خدم کے ساتھ تو وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کو چاہنے والے تھے کہتے تھے اے کاش ہمارے پاس بھی ایسا مال ہوتا، بڑا نصیبے والا ہے، بڑا نصیبے والا ہے. جب یہ پکڑ میں آیا اور اس کو زمین نے اپنے اندر نگلا اور قدم قدم پہ دھستا رہا، لوگ ایک طرف ہو گئے. وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کاش ہمارے پاس مال ہوتا، ہماری بھی زندگی بن جاتی، کہتے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مال نہیں دیا ورنہ ہمارا حشر بھی قارون جیسا ہوتا. اور اللہ کی قسم مال کا مل جانا کوئی کامیابی نہیں اور مال کا نہ ملنا کوئی ناکامی نہیں. اگر یہ ناکامی کی بات ہوتی تو بتاؤ امام الانبیاء کوئی ناکام ہو کے گئے ہیں؟ فوت ہونے کے وقت تک گھر کے اندر میں اتنا تیل نہیں تھا جس سے چراغ جلایا جا سکے. بتاؤ اپنے لیے بھی پسند کیا کہ اے اللہ اللہم احینی مسکینہ، اللہ غربت میں زندہ رکھ. نہیں اللہ ریل پیل ہونی چاہیے یار، یہ ہو وہ ہو. کتنے لوگ ہیں باہر ملکوں میں پھر رہے اس لیے کہ کچھ پیسے آ جائیں، کچھ مال آ جائے. ہاں
ایک مرتبہ استاد محترم مولانا جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ سنانے لگے، وہ ایک آدمی باہر ملک چلا گیا کمانے کے لیے، تو 2-4 سال کے بعد خط لکھا، اس وقت تو خط کا زمانہ تھا، واپس آ جاؤں؟ میں نے کہا نہیں تھوڑا اور ابھی تو ہم نے پلاٹ خریدنے کی نیت کی ہوئی ہے، تھوڑا اور۔ اس نے 2 سال کے بعد کہا اب آ جاؤں؟ میں نے کہا نہیں اب تو ہم نے پلاٹ لے لیا بھائی، اب تو بلڈنگ بنانی ہے اوپر، تھوڑا اور۔ اور اس نے پھر 2 سال بعد خط لکھا، اب تو آ جاؤں؟ میں نے کہا نہیں گھر تو خالی پڑا ہے، اس میں سامان نہیں ڈالنا، اس میں کراکری لانی ہے، صوفہ سیٹ لانا ہے، اس کو سجانا ہے، گھر خالی خولی تھوڑی رکھنا ہے۔ اس نے ایک ڈبیا کے اندر میں اپنا سفید بال داڑھی کا رکھ کے بھیجا گھر والوں کے پاس، اب تو میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اب تو آ جاؤں؟ گھر والوں نے کہا تھوڑا اور، وہی مر گیا، وہی دفنا دیا گیا، گھر والوں کا پیٹ نہیں بھرا۔ اللہ کے نبی تو یہ تمنا نہیں کر رہے تھوڑا اور، وہ کہہ رہے اللہ احینی مسکینہ، اب اتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ غربت میں زندہ رکھ، غربت میں موت دے، اور کل مجھے غریبوں کے اندر کھڑا کر کے میرا حشر کرنا، امراء میں کھڑا کر کے میرا حشر بھی نہ کرنا۔ کتنے لوگ اپنے بچوں کے لیے گھر گھر اور در در کے دھکے کھا رہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ میری اولاد کو بھی قوت دینا، قوت لا یموت، یعنی تھوڑی روزی دینا جس میں ان کا گزر بسر ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی کو تو اختیار دی تھا، اللہ نے اختیار دیا تھا، ملکن رسولہ بننا چاہتے ہیں کہ عبدن رسولہ، آپ نے ملکن رسولہ کو پسند نہیں فرمایا۔ اگر چاہتے تو اس وقت جو پہاڑ ہے مکے کے وہ سونے کے بن کے آپ کے ساتھ چلتے، آپ جہاں جاتے یہ بھی ساتھ جاتے، جتنی ضرورت ہوتی اس میں سے سونا لیتے، آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ ذمہ داری سارے عالم کی۔ ہمارے بھی کتنے تبلیغ والے ساتھی وہ اپنے کاروبار میں لگتے ہیں، کیا میں اس لیے کر رہا ہوں نا جی، اس سے پیسے آئیں گے، پھر ہم باہر کا سفر کریں گے اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا، اسی لیے تو بھید الوہاب صاحب رحمت اللہ فرمانے لگے میری باہر ملکوں میں تشکیل ہوئی، وہاں دیکھا تبلیغ کا کام سارا مال کے یقین کے ساتھ۔ پھر میں اللہ سے دعا کہ اللہ یہ کیا مسئلہ ہے، ترتیبیں تو بہت ہیں لیکن سارا مال کے یقین کے ساتھ۔ پھر اللہ نے کھولا کہ یہ جو جماعتیں جاتی ہیں اسی یقین کے ساتھ جاتی ہیں، اور پھرنے والا جو لے کے پھرے گا وہ چیز پھیلتی چلی جائے۔ ہمارے اندر تو یہ پھر اندر اترا ہوا ہے کہ مال سے زندگی بنے گی، اور کتنا اللہ نے قرآن کیوں بتایا؟ اللہ نے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، یہ عبرت ہے۔ اے مال کا یقین سمجھنے رکھنے والوں، قارون کے قصے کو پڑھو، اور ملک کا یقین رکھنے والوں نمرود کو دیکھو، وزارت تجارت کا یقین رکھنے والوں قوم شعیب کو دیکھو۔ اللہ نے ساروں کے ساروں کے بارے میں بتایا، جب انہوں نے اللہ کے غیر کے ساتھ یقین بنایا کہ اس سے ہماری زندگی بنے گی، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ لیکن انہوں نے جب ان چیزوں کے اندر یقین بنایا، ہم کثرت والے، ہم طاقت والے، ہم قوت والے، اللہ نے ہم نے ان کو پکڑا، ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، کسی کو دھسا دیا، کسی کو غرق کر دیا، کسی کو چیخ سے ہلاک کر دیا، لیکن ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ خود ہی اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، زندگی اللہ بنائیں گے اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ بنائیں گے۔ جو جتنا نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا اتنی اللہ زندگی بناویں گے۔ بتاؤ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی بگڑی کے بنی؟ اللہ بنا دی، اللہ نے بنا دی۔ بڑی وجاہت والے تھے، بڑے مال والے تھے، بڑے اونچے قبیلے والے تھے، وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نبی کے غلام تھے، نبی کے پیروکار تھے، نبی کے تابع تھے۔ اتنا تک آتا ہے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ہے ہی بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں کہ اللہ کے نبی تو اونٹنی پہ بیٹھے ہوں گے اور یہ غلام حضرت بلال ان کی مہار پکڑ کے جنت میں داخل ہو رہے ہوں۔ نبی کا جو جتنا پیروکار ہوگا اتنی کامیابی ملے گی۔
ہم نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ایک طرف ڈال دیا، غیروں کے طریقوں پہ چل پڑے، غیروں کے طریقوں پہ چل پڑے۔ صحابہ کو دیکھو انہوں نے کیسے نبی کی، اسی لیے وہ جب آئے آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے، اپنے بدن پہ مل رہے، جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن جو میں نے محبت صحابہ میں دیکھی اللہ کے نبی کے لیے اتنی محبت کسی کو نہیں دی۔ اس لیے کسی صحابی کے سامنے ایک تابعی نے کہہ دیا، اگر تمہارے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی تھے، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی ہوتے ہم ان کو کندھے پہ اٹھا لیتے۔ وہی حق تیرا ناسو، تو یہ بات کرتا ہے، ہم نے نبی کے ہوتے ہوئے کتنوں کو منہ کے بل جہنم میں گرتے ہوئے دیکھا، کیا پتا تو اس طرف نہ ہوتا اس طرف ہوتا۔ وہ کہہ بھی رہا ہے کہ بتاؤ آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے نبی کا معجزہ اس کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہو رہا۔ آپ نے کہا میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ خود بتائے؟ ابھی آپ یہ کہہ ہی رہے تھے اس کے ہاتھ کے اندر جو کنکریاں تھیں اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جس کے ہاتھ کے اوپر کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، بتاؤ میرے نبی کا معجزہ اس کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہو رہا، اور پھینک کے کہتا نہیں تو جادوگر ہے، اللہ نے ایسی مہر لگا دی اس کی دل کو، تو جادوگر ہے۔ پھر گیا، کتنے تھے؟ جب اس ابو جہل کے سینے کے اوپر چڑھے نا، ایسے تو حضرت معاذ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا تھا، بھاگ نہیں سکتا تھا، زخمی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب بیٹھے اس کے سینے کے اوپر، کہ کون ہے؟ کہ عبداللہ ابن مسعود۔ کہاں چھوٹا ہے تو چھوٹی ذات کا ہے، میری گردن کاٹے گا؟ کہاں؟ کہ میری تلوار سے کاٹنا یہ ذرا زیادہ تیز ہے، میری گردن جلدی کٹ جائے گی۔ اور دوسرا دیکھو، میری گردن کاٹنے میں ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ دوسری گردنوں میں میری گردن اونچی نظر آئے۔ اللہ اکبر! فرعون سے بھی بڑھ گیا۔ فرعون جو آخری وقت میں ہوتے کہا رہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لے آیا موسیٰ ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے رب کے اوپر، وہ آخری وقت ایمان لا رہا، اور یہ کیا کہہ رہا کہ ذرا نیچے سے کاٹنا، اور پیغام بھی دے رہا کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام دے دینا، میں اس حال میں مر رہا ہوں کہ میرے دل میں تمہاری نفرت اب اور بھی زیادہ ہو گئی۔ اس حال کے اندر مر گئے۔ کتنے بور سے میرے نبی کے اپنی آنکھوں سے دیکھے لیکن گمراہ ہو گئے۔ لیکن جن خوش قسمت لوگوں نے اللہ کے نبی کی مانی، اللہ کی قسم ہے، اور آپ کتنے بڑے خوش قسمت ہیں کہ مجھے آپ کو اللہ نے اپنے نبی کا پیروکار اور امتی بنایا۔ اس سے بڑی کوئی شرافت ہو نہیں سکتی، نبی کا امتی ہونا، یہ اس سے بڑی کوئی عزت والی بات ہو نہیں سکتی۔ بتاؤ کل کلا کو امتی ہونے کی وجہ سے تو آپ کے پاس جائیں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھوڑی جائیں گے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تھوڑی جائیں گے، ہم سارے کے سارے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ اللہ کی شان، اس دن قیامت کے دن کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ جا کے سفارش کرے، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، سارے کہیں گے کہ مکہ کے در یتیم جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، آج اللہ نے ان کو ہی دی ہے، اللہ نے یہ طاقت انہی کو ہی دی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرا، اور میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، فخر نہیں کرتا۔ سبحان، میں نبی کی عاجزی پہ قربان جاؤں، آدم کی ساری اولاد کے سردار ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ والا فخر، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اور کیا جس دن لوگ چپ ہوں گے اور میں اس دن سفارش کرنے والا ہوں گا، جب سارے آ کے کہیں گے سفارش کیا، آپ کہیں گے ہاں ہاں کروں گا، لیکن پہلے اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ بتاؤ اس سے بڑی کوئی شرافت کی بات ہے؟ آج ہم نے اس نبی کو چھوڑ دیا جو اللہ کا لاڈلا حبیب، جو اللہ پاک کو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب، جس وقت پیدا ہوئے اما آمنہ کہتی ہیں اس وقت میں آسمان کی چھت پھٹی اور سارا کمرہ نور سے بھر گیا، اور میں نے خود اپنے کانوں سے آواز سنی کہ اس وقت میں کوئی آواز دینے والا اونچی آواز میں دے رہا تھا، ہاں اونچی آواز کے اندر میں اعلان کر رہا تھا کہ اس بچے کو لے جاؤ۔ کیوں؟
کہ تاکہ لیعرف باسمہ ونعتہ وصورتہ، ساری کی ساری دنیا کے لوگ اس کے نام کو جان لیں، اس کی صورت اور اس کی نعت کو جان لیں۔ آتوہ خلق آدم، آدم علیہ السلام کے اخلاق دے دو، ومعرفت شیس، شیس علیہ السلام کی معرفت دے دو، وشجاعت نوح، نوح علیہ السلام کی بہادری دے دو، وخلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دے دو، واستسلام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے دو، وصبر ایوب، ایوب علیہ السلام کا صبر دے دو، ولحن داؤد، اور داؤد علیہ السلام کا اس کو لحن دے دو، یعنی واغمسوہ فی جمیع اخلاق النبیین علیہ الصلوات و تسلیمات، سارے نبیوں کے اخلاق میں اس کو ہوتا دے دو۔ کتنے بڑے خوش قسمت ہیں، آج اس نبی کی پیروی چھوڑ دی۔ ہم میں سے کتنے جو اپنے نبی پہ درود پاک پڑھنے والے، بتاؤ کتنے؟ اللہ کی شان، علماء نے لکھا ہے یہ واحد عبادت ہے درود پاک جس میں فرشتہ جا کے کہتا ہے، اس کے باپ کا تعارف ساتھ کراتا ہے، اے نبی جی فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کے پاس درود کا تحفہ بھیجا۔ اس کے باپ کا نام ساتھ لیتے ہیں۔ جب ابا جان کو سجدہ کرایا اس وقت میں فرشتوں نے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ایک روایت میں آتے 100 سال سجدے میں رہے، ایک روایت میں آتے 500 سال سجدے میں رہے۔ جب میرے آپ کے نبی کی باری آئی، اللہ نے کہا ہے نبی جی وہ تو فرشتے کرتے ہیں، ادھر ہم خود اور میرے فرشتے ہم آپ کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور کہ اللہ کہتے ہیں میں بھی بھیجتا ہوں میرے فرشتے۔ ادھر صرف فرشتے تھے اور ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود، وہ ہر عبادت سے پاک، لیکن پھر بھی کہتے ہیں میں اپنے نبی پہ رحمتیں بھیجتا ہوں، برکتیں بھیجتا ہوں، اور میرے فرشتے بھی اس کے اندر میں شریک۔ بتاؤ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے مجھے آپ کو ایسا نبی دیا، وہ نبی مجھے آپ سے کہے کہ دیکھو میرے دین کی امانت پہنچی سے آگے پہنچانا۔ ہم کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں، کتنے ظلم کی بات۔ نبی کی سنتوں میں سنت دعوت بھی ہے، سنت عبادت بھی ہے، سنت عادت بھی ہے۔ اس وقت سنت عبادت تو یاد ہے، سنت عادت کو بھی امت بھلا بیٹھی، اور سنت دعوت کو تو ویسے ہی بھلا دی۔ یہ دعوت میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ لوگ کہتے کیوں نکلے ہوئے ہو، خیریت ہے، گھر بیٹھ کے عبادت کرو، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھتے۔ یہ جو آپ نے 23 برس کا عرصہ گزارا ہے، جب آپ آئے